السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم رکوانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کے لیے آج قوم نے یوم سوگ منایا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے چین کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے نجکاری کے پروگرام پر شفافیت کے ساتھ عمل درآمد کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1,00,000 میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ اس کی مناسب ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سندھ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ٹیکس ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ چین 12 طلائی تمغوں کے ساتھ پیرس اولمپکس میں سر فہرست ہے۔ اور آج کراچی کے ایکسپو سینٹر میں میرا کراچی ہم آہنگی کا گہوارہ کے نام سے 3 روزہ صنعتی نمائش کا آغاز ہوا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ایوان میں پیش کی گئی قرارداد میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا اور اسماعیلی ہنیہ کے خاندان اور فلسطین کے عوام سے تعزیت کی گئی ہے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق اسرائیلی قابض افواج کی غزہ سے فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں محصور فلسطینیوں کو بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم اور جارحیت کو رکوانے اور فلسطینی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے مؤثر کارروائی کرے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو فوری طور پر اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنایا جائے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل سے غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے اور ایسے واقعات فلسطینیوں کے خلاف جاری مظالم رکوانے کی کوششیں سبوتاژ کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس سے قبل ایوان نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے لیے فاتحہ خوانی کی جنہیں تہران میں شہید کر دیا گیا۔ حکومت اور حزب اختلاف کے ارکان نے اپنی تقاریر میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی صبح 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آج قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے فلسطینی عوام کے مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انہیں انسانی امداد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ شہباز شریف نے فلسطینیوں کی حالت زار میں بہتری کے لیے اسلامی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت امن کوششوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ وزیر اعظم نے بے گناہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل نے فلسطین میں جبر و استبداد کی تمام حدیں عبور کر لی ہیں۔ آج ہم اپنے بہادر فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ آج تاریخ کے بدترین ظلم و جبر اور صفاقی کا انہیں سامنا ہے۔ فلسطین آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے اور 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں جن میں ہزاروں بچے اور بچیاں شامل ہیں اور خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ ہر طرف بکھرا خون انسانیت کی روح کو جھنجھوڑ رہا ہے اور پکار کر پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے
आसमान की तरफ देखकर कि कब इंसाफ होगा और कब ये जुल्म और ज्यादती की दास्तान खत्म होगी। उन्होंने कहा कि जख्मी फ़लस्तीनियों के इलाज मुआलजे के लिए मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया है। इस मकसद के लिए जख्मी फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान लाया जाएगा। मुल्क भर में आज कौम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों से इजहार यकजहती और महसूर ग़ज़ा में इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत के लिए यौम सोग मना रही है। यौम सोग मनाने का फैसला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के मशावरती इजलास में किया गया। मुल्क भर में आज हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के शुरका ने शहीद के बुलंदी दरजात और फ़लस्तीन और कुद्स की जल्द आज़ादी के लिए भी दुआएं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और पार्लियामेंट के अरकान ने आज इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और हुक्मरान इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। उन्होंने शहीद को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करने, फ़लस्तीन में अमन और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए दुआ की। हमास के शहीद सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अदा की गई। हज़ारों अफराद उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में जमा हुए। हमास के शहीद रहनुमाओं को दोहा के इलाके लौसेल के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान ने आज इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने सेनेट में कानून साजी से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने टांक में जजों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की है। एक बयान में उन्होंने फायरिंग में एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया और मरहूम के बुलंदी दरजात के लिए दुआ की। सदर ने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार भी किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बिजली के सारिफीन को सहूलतें फराहम करने पर तवज्जो दे रही है, क्योंकि बिजली के बिल कम करना बुनियादी एजेंडा है। आज इस्लामाबाद में काबीना के इजलास में अपने इब्तदाई कलमात में उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत कम किए बगैर ज़रई और सनती शोबे तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनत में मुकाबले की फ़िज़ा का बिजली के कम निर्खों से बराह रास्त ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि महसूलात के विफाकी ब्यूरो और तवानाई के शोबे में नाअहली और बदउनवानी का खात्मा और इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने से मुल्क दुरुस्त रास्ते पर गामजन होगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम के मसाइल से आगाह है और उनके हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने बिजली के बिल अदा करने की आखिरी तारीख में 10 रोज़ की तोसी कर दी है और सनतों के लिए बिजली के निर्ख में 8.5 रुपये फी यूनिट कमी की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सनतों को 170 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बिजली चोरी रोकने के लिए इज्तिमाई कोशिशें कर रही है। बिजली चोरी के लिए हमने देखना एफर्ट किया, मैं खुद इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स में ले रहा हूँ, इसको हम फॉलो कर रहे हैं और इसमें बिजली चोरी के हवाले से भी जिसको जाना चाहिए वो जरूर देना चाहिए कि इंटरनल गवर्नमेंट में बिजली चोरी के लिए अच्छी इक़दाम किए मौसर, लेकिन वो इंटरनल गवर्नमेंट जो थी उसके साथ साथ जो हमारे सिपाहीदार उनकी एब्सोल्युटली अनवेवरिंग कमिटमेंट थी कि जिसकी वजह से इंटरनल गवर्नमेंट में बिजली चोरी का सख्त नोटिस किया गया, उसका बड़े लड़ाई सामने आए। तो ये हमेशा कौमें मिलकर आगे बढ़ती है। उन्होंने तशवीश जाहिर की कि तनख्वाहदार तबके पर भारी बोझ डाल दिया गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि IPPs के साथ मसाइल हल करने के लिए कोशिशें जारी है। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि यह मसला रातों रात हल नहीं किया जा सकता और हुकूमत इसे हल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 70 अरब रुपए की लागत से एक बड़ा मनसूबा भी शुरू किया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस मनसूबे के लिए 55 अरब रुपए फराहम करेगी। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के वरसा को कानूनी और माली मदद फराहम करने की गरज से हर खानदान के लिए 50 लाख रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी है। इस फैसले का ऐलान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वफाकी काबीना की जानिब से किए गए फैसलों के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए किया। वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पैकेज का ऐलान लापता अफराद के मामले पर गुज़िश्ता कमेटियों की जानिब से की गई सिफारिशात की रोशनी में किया।
انہوں نے کہا کہ کابینہ نے کمیٹیوں کی حتمی رپورٹ کا جائزہ لیا اور ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری بھی دی تاکہ ایسے حقیقی لواحقین کے کیسز کا جائزہ لیا جائے جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کو امداد کے لیے اقدامات اور قانونی عمل کے بارے میں ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس میں نادرا کو ان کے بینک اکاؤنٹس اور وراثت پر مشتمل امور دیکھنے کے لیے ضروری ہدایات بھی شامل ہیں۔ وزیر قانون نے کہا کہ 2000 کیسز میں سے 1000 کیسز ایسے ہیں جن کو ترجیحی بنیادوں پر کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے جو قانونی تقاضوں پر پورا اترتے ہوں اور جن کی نشاندہی کمیشن کی جانب سے کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کیسز پر کارروائی پہلے آئیے پہلے پائیے اور 5 سالہ مدت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا کہ عام طور پر خفیہ اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، مگر حتمی رپورٹ میں مکمل وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ خفیہ اداروں نے بھی اس سلسلے میں مثبت تعاون کیا ہے۔ کابینہ نے پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں خصوصاً اسمارٹ فون سازی، بجلی پر چلنے والی گاڑیاں، کپڑے، زراعت، زرعی مصنوعات کی تیاری، دوا سازی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تجارت کے فروغ کے لیے تعاون پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے حکومت کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ نجکاری کے پروگرام پر شفاف اور مؤثر انداز میں اور پورے حکومتی عزم کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں نجکاری سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ تجارتی اداروں میں وفاقی عملداری کم کرنے پر ترجیح دی جائے اور اسے صرف تصویراتی اور ضروری ریاستی ملکیت کے اداروں تک محدود رکھا جائے۔ کمیٹی نے زور دیا کہ منافع بخش ریاستی ملکیت کے اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے۔ اجلاس میں نجکاری پروگرام 2024-29 کے لیے 24 اداروں کی منظوری دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تصویراتی اور ضروری اداروں کی تقسیم سے متعلق کابینہ کمیٹی کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد ان ریاستی اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ تصویراتی اور ضروری اداروں میں شامل نہ ہونے والے اداروں کو نجکاری پروگرام میں شامل کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا جو ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مارکیٹ میں وافر مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے فصل ربی میں کھاد کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا سکے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ منظوری آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں دی جس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ پاکستان اور فرانس نے معاشی تعلقات مستحکم کرنے، سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش اور دو طرفہ تجارت کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک اور فرانسیسی سفیر نکولس گیلے کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ علی پرویز ملک نے پاکستان کی معاشی ترقی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے مثبت معاشی رجحانات، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی اور عالمی ایجنسیوں کی جانب سے پاکستانی معیشت کی حالیہ ریٹنگز کا ذکر کیا۔ فرانسیسی سفیر نکولس گیلے نے پاکستان کی جانب سے بہترین اصلاحات کو سراہا اور فرانس کی جانب سے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تکنیکی تعاون کی پیشکش کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نادرا نے تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقیہ رائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد اور نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کے درمیان اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا گیا۔ جن اہم شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ان میں دور دراز علاقوں خاص طور پر بلوچستان اور سندھ میں موبائل رجسٹریشن گاڑی کی تعیناتی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدام میں نادرا کا مکمل تعاون شامل ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر روبینہ خالد نے نادرا کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور مستحقین کو خدمات کی فراہمی بہتر بنانے میں اس تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ چیئرمین نادرا نے مستحق خاندانوں کی سہولت کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ترکمانستان نے تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترکمانستان کی کابینہ کے وزیر خارجہ راشد میردوف سے اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے پر خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے جس کا مقصد معیشت کو فروغ دینا اور توانائی کا تحفظ ہے۔ راشد میردوف نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے لائحہ عمل وضع کیا جائے گا۔ تاپی پائپ لائن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا کہ پاکستان کی وزارت پیٹرولیم اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی دلچسپی کے باعث تاپی منصوبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور منصوبہ درست سمت میں گامزن ہے۔ سندھ حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ٹیکسوں کی ڈیجیٹل ادائیگی متعارف کرائی ہے۔ یہ بات سندھ کی اطلاعات، ٹرانسپورٹ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر
شرجیل میمن نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کہی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام سے لوگوں کی وقت کی بچت ہوگی اور نظام میں شفافیت کو فروغ ملے گا۔ پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں کے سینکڑوں طلباء نے واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے رینجرز کے ہمراہ شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے شجرکاری میں رینجرز کی خدمات کو سراہا اور سرسبز پاکستان اقدام کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ اس موقع پر طلباء نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فرنٹیئر کورٹ نارتھ کی جانب سے چترال کے دور دراز علاقوں میں شدید سیلاب کے بعد امدادی کارروائی جاری ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث چترال کی وادی یارخون کا مستوص سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ارسن اور کیلاش میں بھی نقصانات کی اطلاعات ملی ہیں۔ سیلاب سے فصلیں، دکانیں اور کئی مکانات بہہ گئے ہیں۔ فرنٹیئر کورٹ نارتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد گوادر اور صوبے کے دیگر علاقوں سے دھرنا ختم کر دیا ہے۔ آج شام کوئٹہ میں جاری کیے گئے ایک سرکاری بیان کے مطابق صوبائی وزراء ظہور احمد بولیدی، ضیاء اللہ لانگو، ایم پی اے مولانا ہدایت الرحمان، کمشنر مکران ڈویژن، ڈپٹی کمشنر گوادر اور پولیس اور انتظامیہ کے دیگر حکام نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کامیاب مذاکرات بلوچستان میں امن و امان کی بحالی کی جانب اہم قدم ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے 5 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے تاکہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے عزم کا اعادہ کیا جا سکے۔ یہ اپیل تہاڑ جیل نئی دلی میں غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ اور رہنما شبیر شاہ نے اپنے پیغامات میں کی۔ حریت قیادت نے 5 اگست 2019 کو RSS کی حمایت یافتہ BJP کی حکومت کے اقدامات کی مذمت کی، جن کے ذریعے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی حیثیت تبدیل کر دی گئی تھی۔ انہوں نے اس اقدام کو کشمیر کی خصوصی حیثیت پر حملہ اور عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ادھر مقبوضہ علاقے کو آزاد کرانے کے حامیوں کی گرفتاریاں جاری رکھتے ہوئے مودی حکومت نے سری نگر کے علاقے شریف آباد میں ایک اور کشمیری کارکن سید کفایت رزوی کی املاک پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب نیو یارک میں قائم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے کے 5 سال بعد بھی اس علاقے میں آزادی اظہار اور سیاسی جماعتوں پر سخت پابندیاں عائد ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ایشیا میناکشی گنگولی نے کہا ہے کہ کشمیری گرفتاری اور طویل نظر بندی کے خوف کی وجہ سے اپنے آزادی اظہار کا حق استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی بچوں نے 300 روز سے جاری اسرائیلی حملوں کے دوران ناقابل بیان مظالم کا سامنا کیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ نے ایکس پر کہا کہ غزہ کے بچے ناقابل بیان مظالم سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 300 روز کی جنگ، نقل مکانی، نقصان اور تکلیف کے باعث فلسطینی بچے صدمے کی حالت میں ہیں۔ غزہ کی نصف آبادی بچوں پر مشتمل ہے اور ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ محصور غزہ میں آج اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں رابطہ دفتر نے کہا کہ عالمی برادری کو جواب دینا ہوگا کہ سیکیورٹی کے نام پر کس قدر انسانی مظالم کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے سربراہ ڈی ڈومینیکو نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں امداد کی فراہمی میں اضافہ ایک چیلنج ہے۔ ڈی ڈومینیکو نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں شہریوں کے ساتھ منظم انداز میں غیر انسانی سلوک ہوتے دیکھا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایک ریڈیو ڈرامہ عہد کشمیر نشر کرے گا۔ اور ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پیرس اولمپک میں چین 12 طلائی تمغوں کے ساتھ میڈل ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ امریکہ 9 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرے اور فرانس 8 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے کوارٹر فائنل کے سنسنی خیز مقابلے میں جرمنی کی ٹیم کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ناروے کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پاکستان نے میچ کے پہلے ہاف میں 1 گول اور دوسرے ہاف میں 2 گول کیے۔ پاکستان کے محمد کاشف نے 2 گول جبکہ محمد جنید نے 1 گول کیا۔
فیصلہ کن گول میچ کے آخری منٹ میں کیا گیا، جس سے ناروے میں موجود پاکستانی کمیونٹی خوشی سے جھوم اٹھی۔ پاکستانی ٹیم کے لیے یہ فتح ایک اہم سنگ میل عبور کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم اپنا سیمی فائنل میچ جمعے کی رات کو کھیلے گی۔ آج بحرین کے شہر منامہ میں مردوں کی ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان نے چین کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی۔ سیمی فائنل کھیلنے والی ہر ٹیم اگلے سال ہونے والے مردوں کی انڈر 19 5 والی بال ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے اہل ہوگی۔ پاکستان کے اسکواش کھلاڑی ناصر اقبال نے آسٹریلیا میں ہونے والی بیگا اوپن اسکواش کے سیمی فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ناصر اقبال نے جاپان کے ٹومو اینڈو کو بیگا اوپن اسکواش کے کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست دی تھی۔ بیگا اوپن اسکواش کے سیمی فائنل مقابلے میں پاکستان کے اسکواش کھلاڑی ناصر اقبال کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ کے رابن گڈولا سے ہوگا۔ اس سے قبل ناصر اقبال نے بیگا اوپن اسکواش کے دوسرے مرحلے میں فرانس کے میلول کو ہرایا تھا۔ سیمی فائنل میچ کل کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا میں ہونے والی بیگا اوپن اسکواش کل کل انعامی رقم جو ہے وہ $12,000 ہے۔ اتوار کو آسٹریلیا کے شہر ڈارون میں ہونے والے پہلے غیر سرکاری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے ہوگا اور میچ صبح 6 بجے شروع ہوگا۔ اور وزیراعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود احمد خان نے قومی ہاکی ٹیم کی بالادستی کی بحالی اور نوجوانوں کے ٹیلنٹ کے فروغ کے لیے حکومت کی جامع حکمت عملی کا اعلان کیا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ آج ایکسپو سینٹر کراچی میں 19ویں 3 روزہ مائی کراچی آفس آف ہارمنی نمائش شروع ہوئی۔ نمائش کا اہتمام کراچی ایوان صنعت و تجارت نے کیا، جس کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے یقین دلایا کہ تجارت اور کاروباری برادری کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ سید مراد علی شاہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ شہر میں صنعت و تجارت کو متاثر کرنے والے ہر مسئلے کو ان کی حکومت ترجیحی بنیادوں پر حل کرے گی۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ شہر میں امن و امان بہتر بناتے ہوئے اس کی عظمت رفتہ کو بحال کیا جائے گا۔ قومی بچت کے مرکزی سیکریٹریٹ نے تازہ بانڈز میں 100 ارب روپے کے ہدف کو عملی جامہ پہنا دیا ہے اور رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں سالانہ ہدف کا 7.2% حاصل کر لیا ہے۔ CDNS نے رواں مالی سال کے لیے 1,650 ارب روپے کا سالانہ ہدف مقرر کیا ہے، جس سے ملک میں بچت کے ماحول کو فروغ ملے گا۔ قومی بچت کے مرکزی سیکریٹریٹ نے رواں مالی سال کے لیے اسلامی فائنانس میں سرمایہ کاری کے لیے 170 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس سے ملک میں اسلامی معیشت فروغ پائے گی۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ملکی برآمدات میں 11.83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق اس سال جولائی میں برآمدات 2 ارب 30 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جو گزشتہ برس جولائی میں 2 ارب 6 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 485 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,225 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 443 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 278 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 55 پیسے اور قیمت فروخت 269 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 353 روپے 36 پیسے اور 354 روپے، یورو 300 روپے 39 پیسے اور 300 روپے 93 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 26 پیسے اور 74 روپے 39 پیسے، UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 29 پیسے، جبکہ جاپانی ین 1 روپے 78 پیسے اور 1 روپیہ 78 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,16,525 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,27,103 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 78,487 میٹرک ٹن برآمدی اور 48,616 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے سوموار کو یوم استحصال کے موقع پر مختلف پروگراموں کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ پروگرام وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے اشتراک سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں معصوم عوام کی حالت زار کو اجاگر کرنا ہے۔ ان میں تصویری نمائش، دستاویزی فلمیں اور پپٹ شو جیسے پروگرام شامل ہیں، جن کے ذریعے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔
سینئر اداکارہ بشرا انصاری نے عوام سے کہا ہے کہ وہ اس سال یوم آزادی کے موقع پر پرچم خریدنے کے بجائے پودے خریدیں اور انہیں اگائیں۔ انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ اس اپیل کا مقصد پاکستان کو سرسبز بنانا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کا درجہ حرارت کئی گنا بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے جون اور جولائی کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ریکارڈ گرمی پڑ رہی ہے۔ بشرا انصاری نے کہا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ جنگلات کی کمی کی وجہ سے ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کی اشد ضرورت ہے۔ اور پاکستانی ماڈل اور اداکارہ آمنہ شیخ نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں آمنہ شیخ نے اپنے شوبز کریئر سمیت ذاتی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ ماڈلنگ اور اداکاری میں بہت فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوبز چھوڑنے کے ان کے فیصلے کی وجہ صرف خاندان پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ اور اب یہ چلتے ہیں آپ کو سائنس کی دنیا میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے آج اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم کی سائنس فاؤنڈیشن کے صدر پروفیسر سید کومیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سائنسی شعبوں میں تعاون سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے ہوائی جہاز AS-700 نے یانگچی کے ہوائی اڈے پر پرواز بھری اور کم اونچائی والی سیاحت میں اپنی کارکردگی اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ چین کے ہوا بازی کی صنعت کے ادارے کے مطابق یہ پرواز تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی اور پہلے سے طے شدہ راستے کے ذریعے کم اونچائی والی سیاحت کی اپلیکیشن کی صورتحال میں پرواز کی۔ ہوائی جہاز شہر بھر میں مقامی پارک، دریا میں ایک جزیرے اور دوسرے مشہور تفریحی مقامات پر اڑتا رہا اور بعد میں بحفاظت واپس آ گیا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے محققین نے خلا میں لیزر کمیونیکیشن کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس کے تحت 4K کے ویڈیو فوٹیج آسمان میں موجود ہوائی جہاز سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن اور بیک پر نشر کی گئی ہے۔ یہ کارنامہ بتاتا ہے کہ خلائی ایجنسی آرٹیمس مشن کے دوران چاند پر اترنے کی براہ راست کوریج فراہم کر سکتی ہے اور آپٹیکل مواصلات کی ترقی کے لیے اچھی علامت ہے، جو انسانوں کو مریخ اور اس سے آگے جوڑ سکتی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ صورتحال کے مطابق اس وقت مشرقی پنجاب، قصور، بہاول نگر، اوکاڑا کے علاقے شامل ہیں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، جبکہ جنوبی پنجاب جس میں بہاول پور، ملتان کے علاقے شامل ہیں، اسی طرح زیریں، خیبر پختونخوا، ڈی جی خان، لکی مروت اور جنوبی وزیرستان، اور اس کے علاوہ شمال مشرقی بلوچستان جس میں کوئٹہ، ذوب، موسیٰ خیل، خزار اور خزار کولات کے علاقے شامل ہیں، قلعہ سیف اللہ اور زیارت کے علاقے شامل ہیں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سندھ میں دادو اور گردنوا میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، پوٹھوہار اور گلگت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اس دوران سندھ، مشرقی بلوچستان، خطہ پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں پر تیز اور موسلادھار بارش کی بھی توقع۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 44، چلاس میں 43 اور دربندی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 35، مریم میں 25، لاہور میں 36، کراچی میں 30، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 38، گلگت میں 40، کردو میں 36، سری نگر میں 33، جموں میں 35، لیہ میں 25، پلوامہ میں 32، اننت ناگ میں 32 اور شوپیاں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور زیر سندھ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں ملتان میں 22، لیا میں 21، اسلام آباد گولڑا میں 20، خانپور میں 16، بہاولپور میں 12، ڈی جی خان میں 10، کوٹ ادو میں 7، بکر میں 6، بہاولپور میں 5، چکوال بکر میں 3، منگلا میں 2، گجرات میں 2، جوہر آباد، منڈی بہاؤدین، شیخ پورہ، ملتان، سیالکوٹ میں 1، جبکہ سندھ میں کراچی میں، کیماڑی میں 27، ڈی ایچ اے میں 19، کجنا ٹرمینل پہ 8، یونیورسٹی روڈ پہ 7، فیصل بیس سرجانی میں 6، گڈاب گلشن حدید میں 5، کورنگی حسن سکوائر میں 2، ناظم آباد صدر میں 1، جبکہ حیدرآباد میں 5، جیکو آباد میں 3، ٹھٹھہ میں 1، بلوچستان میں خزار میں 17، لسبیلا میں 2، سبی میں 1، کشمیر میں راولا کوٹ میں 3، خیبر پختونخوا میں معلوم جبہ میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم رکوانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے چین کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی منظوری دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم،
सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर अब्दुल बासित खान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मुजाहिद खान, हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।